أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو زندگیاں بنائی ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو وہ مرنے سے پہلے گزارتا ہے، موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے گزارتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد انسان گزارتا ہے. مرنے سے پہلے والی زندگی مختصر ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. مرنے سے پہلے پیش آنے والے سارے حالات بھی وقتی ہیں، عارضی ہیں. بیماریاں، صحت، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، بلندی اور پستی، یہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں. لیکن مرنے کے بعد جو عزت والا ہے وہ بہت بڑے عرصے کے لیے عزت والا ہے، اور جو ذلیل ہے وہ بہت بڑے عرصے کے لیے ذلیل ہے. اور جو مرنے کے بعد بلند ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلند ہے، اور جو مرنے کے بعد پست ہو جائے گا وہ بہت بڑے عرصے کے لیے پست ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں. ان 30 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کی ایک ذہن سازی کی ہے. دیکھیں، میں دوپہر کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ورد نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، اللہ کی طرف سے رہبری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، اس کا باپ اس کو بٹھا کے سمجھاتا ہے، بیٹا تو اسکول نہیں جاتا، تو دکان پہ نہیں آتا، تو سارا دن گندے لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، رات کو 2 بجے تک دیر سے واپس آتا ہے، اچھے لوگوں کے یہ کام نہیں ہوتے. اب باپ جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، یہ کوئی تقریر تو نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی تو نہیں ہے، یہ ایک دل کا درد ہے جو باپ اپنے بچے کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو کسی بات پہ لانا چاہتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، اس کے دل میں کسی بات کو اتارنا چاہتا ہے. 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کا تکرار کیا ہے، اور اس بات کی ذہن سازی کی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل آخرت ہے. دنیا سے دل لگانے والے، دنیا کے پیچھے پڑنے والے، دنیا کے لیے محنت کرنے والے اور دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والے بالکل اس شخص کی طرح سے ہیں جو سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سائے کے پیچھے دوڑنے والا کبھی سائے کو پکڑ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سائے کے پیچھے دوڑنے والا کبھی سائے کو پکڑ سکتا ہے؟ جتنا آگے جائے، آپ جتنا دوڑیں گے سایہ اتنا آگے جائے گا. آپ تھک ہار کے چور ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی آپ سائے کو پکڑ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ساری دولت
اور رنگینیاں اور یہاں کی عیاشیاں اور یہاں کے منصب اور یہاں کے عہدے اور یہاں کی عزتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے لعب و لہو، یہ کھیل ہے اور یہ تماشا ہے۔ یہ کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کے سارے مشاغل کو، دنیا کے سارے مشاغل کو، دنیا کی ساری دھن دولت کو اور دنیا کے سارے عہدوں کو، منصبوں کو، کرسیوں کو، عزتوں کو کھیل کہنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے، ایک بہت بڑی ہدایت ہے اور ایک بہت بڑی آگاہی ہے کہ جو انسان دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اور دنیا اس کو مل بھی رہی ہے اور وہ اس پہ خوش بھی ہو رہا ہے، اور اس کا جو بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے، پراپرٹیاں ادھر ادھر کے سارے پلاٹ اس کو مل رہے ہیں، ادھر ادھر کی ساری جاگیریں اور ادھر ادھر کی ساری دنیا اس کو مل رہی ہے، تو بظاہر تو یہ بہت خوش ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں مل رہا، یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے کہ جیسے دو ٹیمیں ہیں، ان کا میچ ہوتا ہے، دو ٹیمیں ہیں، ان کا میچ ہوتا ہے، اور ایک جیت جاتی ہے، ایک ہار جاتی ہے۔ جو جیتے ہیں وہ بلے کو اٹھا کے ناچتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آپس میں بلے ٹکراتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لوگ بھی ان کو سروں پہ اٹھاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں۔ چند دن یہ شور ہوتا ہے، پھر ہارنے والے بھی بھول جاتے ہیں، جیتنے والے بھی بھول جاتے ہیں۔ 1991 میں جو میچ ہوا تھا، جو ورلڈ کپ کا میچ ہوا تھا، اس میں کون جیتا تھا، کون ہارا تھا، کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جب 1991 میں میچ ہوا تو ایک شور تھا سارے پاکستان میں، ہر آدمی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، لڑکے اسکول نہیں جاتے تھے، ٹی وی پہ بیٹھے رہتے تھے، ٹیوشن نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، ایسا ایک شور تھا۔ لیکن 30 سال گزر گئے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم ساری دنیا کی جائیدادیں جمع کر لو اور آج بے شک خوش ہو جاؤ، آج بے شک عیاشیاں کر لو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان ساری جائیدادوں، ان ساری پراپرٹیوں، ان سارے عیاشی کے ساز و سامان کو چھوڑ کے جب تم مٹی میں چلے جاؤ گے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جاگیریں پہلے کس کی ہوا کرتی تھی۔ اس بات کی اللہ نے قرآن پاک میں ذہن سازی کی ہے، سمجھایا ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا کو خوبصورت تو بہت بنایا ہے، اس دنیا کو خوبصورت تو بہت بنایا ہے، لیکن اس دنیا کو جو حسن دیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے کہ کہیں تم اس سے دل تو نہیں لگاتے، کہیں تم اس کے فتنے میں پھنس تو نہیں جاتے، کہیں تم اس میں لگ کر ہمیں بھول تو نہیں جاتے، اس لیے ہم نے اس دنیا کو مزین کیا ہے، اس دنیا کو حسین بنایا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کے اندر دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے اور آخرت کی ہمیشگی کو اور آخرت کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ دنیا میں اگر کسی کو کاروبار میں لاس ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس کا سارا گھر پریشان ہوتا ہے، عورتیں پریشان ہوتی ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، مرد پریشان ہوتے ہیں کہ لاس ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا اور اتنا سارا پیسہ سارا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، زیرو ہو گیا، سارے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے گھاٹے پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، دنیا کے لاس پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، اصل گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ
الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے میرے نبی ان کو بتاؤ کہ سب سے بڑے گھاٹے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن خود بھی گھاٹے میں جائیں گے، ان کے بیوی بچے بھی گھاٹے میں جائیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اے دنیا بھر کے انسانوں کان کھول کر سنو، اصل گھاٹا یہی ہے، اصل گھاٹا یہی ہے۔ تو وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی اصل ہے، اور جو مرنے سے پہلے پہلے ہے وہ عارضی ہے۔ یہاں کے اگر انسان آخرت کی زندگی کو یاد رکھے، آخرت کی زندگی کا استحضار رکھے، جہنم اور جنت کا استحضار رکھے، قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار رکھے نا، تو اسے دنیا کے دکھوں سے زیادہ دکھ نہیں ہوتا۔ آخرت کو یاد رکھنے کا سب سے زیادہ کرنٹ فائدہ، نقد فائدہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، دنیا کی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی، دنیا کی پریشانیاں محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ہمارے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ پہ نشان پڑ رہے تھے، نشان پڑ رہے تھے۔ اب آج کل کوئی متوسط درجے کا آدمی چٹائی پہ لیٹا ہوا ہو اور اس کی پیٹھ پہ نشان پڑ رہے ہوں، اور اس سے کوئی حال پوچھے تو کہا جی بس کیا بتاؤں، کیا کریں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بے روزگاری بہت ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، گدا بھی نہیں ہے گھر میں، کیا کریں، چٹائی پہ گزارا کر رہے ہیں، یہی کہے گا۔ ابھی ایک دکھ ہے جو اس کے دل میں اترا ہوا ہے، تو جو اس کو کچھ ٹچ بھی کرے گا تو ایک دم پھٹ پڑے گا۔ لیکن ہمارے نبی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، یا رسول اللہ آپ چٹائی پہ لیٹ رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ رہے ہیں، آپ کے لیے ہم کوئی نرم گدا نہ بنا دیں جس پہ آپ آرام فرما لیا کریں؟ تو آپ کا جواب وہ نہیں تھا جو آج کے مسلمان کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، عبداللہ میرا دنیا میں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، عبداللہ میں نے دنیا میں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، میرا دنیا کے ساتھ کیا واسطہ، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو دنیا میں مسافر ہوں، تھوڑی دیر یہاں رہنا ہے، آگے پھر ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ جب انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو یاد رکھتا ہے، جہنم اور جنت کو یاد رکھتا ہے، تو کرنٹ فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے دکھ اسے دکھی نہیں کرتے، دنیا کی پریشانیاں اسے پریشان نہیں کرتی، دنیا کے مسائل سے وہ ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا، دنیا کی پریشانیوں سے وہ ٹینشن میں نہیں آ جاتا، دنیا کی پریشانیوں سے وہ نفسیاتی مریض نہیں بن جائے گا، بلکہ دنیا کی پریشانیاں وہ اس کو زیادہ پریشان نہیں کرتی، اس لیے کہ آخرت کی فکر اس کو لگی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہم لوگ چونکہ موت کو بھول گئے ہیں، دنیا ہمارے مد نظر ہے، دنیا ہی ہمارا مقصد بنی ہوئی ہے، دنیا ہی ہمارا سب کچھ بنی ہوئی ہے، اس لیے محنت بھی دنیا کے لیے، اور خوش بھی ہوتے ہیں دنیا کے آنے پر، غمگین بھی ہوتے ہیں دنیا کے جانے پر، بس اسی دنیا کی چکی میں میں اور آپ گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اسی غم کے ساتھ، اسی ٹینشن کو لے کر اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور آخرت کی ہم نے فکر ہی نہ کی، آخرت کے لیے ہم نے محنت نہ کی، آخرت کے لیے کوشش نہ کی، بتائیے موت پہ کتنی پریشانی ہوگی، موت پر کتنی پریشانی ہوگی۔ جب کوئی انسان کسی جگہ کی ہولناکی سے واقف نہ ہو اور اچانک وہاں جانا پڑ جائے، پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پریشان ہوگا نا۔ اللہ، آج ہم آخرت سے بہت غافل ہیں، دنیا ہمارے دل دماغ پہ سوار ہو گئی ہے۔ ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، اور یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کیس لڑنا ہے، وہ کیس لڑنا ہے، اور یہ پروجیکٹ چلانا ہے، وہ پروجیکٹ چلانا ہے۔ بس اسی کو سوچتے سوچتے اٹھتا ہے، اسی کو سوچتے سوچتے سو جاتا ہے۔ اب جس نے سوچا ہی دنیا کو،
محنت ہی کی دنیا کے لیے، اپنا من تن دھن لگایا ہی دنیا کے لیے، بتائیے جب اس کی موت آئے گی تو یہ کتنا پریشان ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ چونکہ سب کچھ جس چیز پہ لگا ہو نا اس سے آدمی کو عشق ہو جاتا ہے، جس چیز پہ سب کچھ لگا ہو اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ جس کا سب کچھ لگا دنیا پر، سب کچھ لگا مال پر، سب کچھ لگا پراپرٹیاں بنانے پر، سب کچھ لگا بینک بیلنس کو جمع کرنے پر، سب کچھ لگا دنیا میں شہرت اور دنیا میں لوگوں کی تعریف کو حاصل کرنے پر، آج تو وہ گمنام ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، تو کتنا پریشان ہوگا۔ اس لیے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو مقصد بناتے ہیں، جب وہ مرنے لگتے ہیں تو ان کے غم کا اندازہ دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا، ان کے غم کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، اتنا غم ہوتا ہے ان کو موت کے وقت۔ مگر جن کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی ہو، اللہ رہتا ہو، اللہ کے نبی رہتے ہوں، جنت رہتی ہو، جہنم رہتی ہو، قیامت محشر کا میدان رہتا ہو، قیامت میں حساب کتاب رہتا ہو، ہر وقت جب جن کے دل دماغ میں یہ چیزیں گھوم رہی ہوں تو موت کے وقت ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی جانا تھا، ادھر ہم نے تو ویسے ہی جانا تھا۔ اور جنہوں نے تیاری کی ہو تو موت تو ان کے لیے خوشی کا پیغام بن جاتی ہے، موت تو ان کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے، موت تو ان کے لیے مبارکبادی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نیک بندے جب دنیا سے جانے کا وقت ان کا قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت در جماعت فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے سامنے جنت کے مناظر پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا آگے جانا آسان ہو جائے۔ اور فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ جہاں تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ جگہ اس سے بہت اچھی ہے، وہاں ایسے مزے ہیں جس کا دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا، ڈر نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آگے مزے ہی مزے ہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کر کہ بیوی جدا ہو رہی ہے، بچے جدا ہو رہے ہیں، ماں باپ جدا ہو رہے ہیں، دوست یار جدا ہو رہے ہیں، رشتہ دار جدا ہو رہے ہیں، یہ سارے جدا ہو بھی گئے تو کیا ہوا، ان سب سے اچھا اللہ مل رہا ہے۔ لا تحزنوا، غم نہ کر، ان سب سے اچھا تمہیں اللہ ملنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، انبیاء سے ملاقات ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ اور جنہوں نے ایک عالی شان گھر بنانا ہی مقصد بنا لیا اور وہ گھر بن کے تیار ہوا اور چند دن گزرنے کے بعد موت کا پیغام آ گیا، بتائیے کتنے پریشان ہوں گے وہ، جن کا مقصد ہی لوگوں میں نام و نمود ہے، ابھی نام و نمود ملے ہی نہیں اور موت آ گئی، کتنے پریشان ہوں گے۔ جن کا مقصد ہی بڑا عہدہ اور بڑی کرسی اور بڑا منصب ہے، اب وہ منصب ملے ہی نہیں اور موت کا پیغام آ گیا، یا منصب مل بھی گیا اور موت کا پیغام آ گیا، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مرنے کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت آیا، سکرات شروع ہوئی تو ان کی اہلیہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ تو جیسے ہمارے ہاں غم سے نڈھال روتا ہوا آدمی ہائے ہائے کرتا ہے نا، ہائے 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 کرتا ہے، اور اپنے پیارے کی جدائی پہ کچھ مخصوص الفاظ بولتا ہے، ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ بھی حضرت بلال کی جدائی میں کچھ الفاظ کہہ رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں واہ حزنا، ہائے آج کا غم کتنا بھاری ہے، آج کا دن کتنا کٹھن ہے، آج کا دن کتنا میرے لیے شدید ہے کہ آج بلال سے میں جدا ہو جاؤں گی۔ ایک بیوی کے لیے بڑا کٹھن دن ہوتا ہے وہ جب اس کے خاوند سے جدائی ہو رہی ہو، جب وہ بیوہ ہو رہی ہو، رانڈ ہو رہی ہو،
وہ دن اس کے لیے بڑا شدید ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی اہلیہ اس پہ غم کا اظہار کر رہی تھیں۔ حضرت بلال بے ہوش تھے، اچانک ہوش جو آیا اور ان کے کان میں حضرت بلال کی بیوی کے الفاظ جو گونج رہے تھے تو ایک دم آنکھیں کھولی اور فرمانے لگیں، اللہ کی بندی تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے آپ کی جدائی کا غم ہے، اس لیے میں غم کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو فرمانے لگے تجھے غم ہو تو ہو، مجھے تو کوئی غم نہیں ہے۔ وا تربا الیوم القى الاحبہ محمدا وحزبہ، میرے لیے تو زندگی کا آج سب سے سنہرا دن ہے، سب سے خوشی کا دن ہے کہ آج میری روح قبض ہو جائے گی اور حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ الیوم القى الاحبہ محمدا وحزبہ، ابھی روح نکلنے کی دیر ہے، روح نکلے گی حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کو مقصد نہ بناؤ، اس کو ضرورت سمجھ کے چلو۔ جیسے آدمی واش روم جاتا ہے ضرورت کے لیے، ضرورت پوری کر لی باہر آ گیا۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی اس بات کی تشریح ہے، اس بات کی تشریح ہے، اس بات کی تشریح ہے کہ دنیا کو استعمال کرو بقدر ضرورت، دل لگاؤ آخرت سے، دل لگاؤ آخرت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، امام حسن رو رہے تھے، امام حسین بھی رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا ماں یبکیہما، فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا علی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی باہر گئے اور ایک یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کوئی مزدوری کرانے کے لیے کام ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اس زمانے میں بھی مالدار تھے، یہودی اس زمانے میں بھی مالدار تھے۔ تو کوئی مزدوری کروا لو گے مجھ سے؟ کہا ہاں، یہ ہمارا باغ ہے، اس کو پانی لگاؤ۔ حضرت علی ڈول بھرتے گئے اور درختوں کو ڈالتے گئے، ڈول بھرتے گئے، درختوں کو ڈالتے گئے، ایک ڈول پر ایک کھجور، ایک ڈول پر ایک کھجور۔ جب کئی سارے ڈول نکال لیے اور مٹھی بھر کھجوریں ان کی اجرت بن گئی تو حضرت علی نے ڈول رکھ لیا اور فرمایا لاؤ ہماری اجرت۔ اس نے چند کھجوریں ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیں اور کہا اگر اور لگاؤ گے تو اور بھی ملے گا۔ تو فرمانے لگے نہیں، آل محمد کے لیے اتنی کھجوریں کافی ہیں، آل محمد کے لیے اتنی کھجوریں کافی ہیں۔ آج ہم بھی اپنی زندگی میں غور کریں، اللہ سے محبت کے دعوے، اللہ سے نبی سے محبت کے دعوے، اہل بیت سے محبت کے دعوے، صحابہ سے محبت کے دعوے، اولیاء سے محبت کے دعوے، اور زندگی کیا گزار رہے ہیں ہم؟ دن رات ایسی دنیا سوار ہے، ایسی دنیا سوار ہے کہ نماز کا بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ ایسی دنیا سوار ہے کہ رمضان میں بھی چھٹی نہیں، رمضان میں بھی چھٹی نہیں۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہم لوگ گشت کر رہے تھے، ہمارے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس میں تو جب بستی والوں سے ملے تو ایک کو بھی روزہ نہیں تھا۔ اب سب کو کہتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی تھی کہ کیا کہیں ان سے، بھی روزہ تم نے کیوں نہیں رکھا؟ ایک دکاندار کے پاس گئے، بالکل نوجوان لڑکا 20-22 سال کا، اس کے پاس گئے تو میں نے ذرا دل پہ پتھر رکھ کے اس کو کہی دیا، میں نے کہا بیٹا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ جوان آدمی ہو، بوڑھے تو نہیں ہو، نہ تمہیں شوگر ہوگی نہ تمہیں کوئی اور مسئلہ ہوگا، تو تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا جی مین پڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے، گٹکے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایسی دنیا سوار ہو گئی کہ گھٹکا بھی روزہ رکھنے میں آڑے آ گیا، گھٹکا بھی اللہ کے حکم سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ گٹکا نہ اس کا بھوک سے تعلق، نہ اس کا پیاس سے تعلق، نہ اس کا کسی بیماری کے علاج سے تعلق، گٹکا۔ جب حال
مسلمانوں کا یہ ہو گیا ہو تو پھر یہودیوں سے کیا گلہ کیا جائے، کفار سے کیا گلہ کیا جائے، حکمرانوں سے کیا گلہ کیا جائے؟ دیکھیں ایک اصولی بات ہے، ایک اصولی بات ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، یہ اصولی بات ہمارے نبی کی فرمائی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے نا، جیسے تم ہوگے اللہ تمہارے حکمران ویسے ہی لائے گا، جیسے روح ویسے فرشتے۔ اگر آپ کا حکمران زانی ہے سمجھ جاؤ کہ پبلک زانی ہو گئی ہے، ایک اصولی بات ہے۔ اگر آپ کا حکمران شرابی ہے سمجھ جاؤ کہ پبلک شرابی ہے۔ دنیا میں اندھیر نہیں ہے، یہ سارا نظام براہ راست عرش سے چل رہا ہے، عرش سے چل رہا ہے۔ اس سارے نظام کا ڈور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کی ڈور گھما رہا ہے، اللہ یہ سارے تغیرات کو لا رہا ہے، اللہ ساری دنیا میں اپنے احکام کو نافذ کر رہا ہے۔ جب اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے ٹوٹ کر زمین پہ نہیں گر سکتا تو حکمران ویسے ہی بن جائے گا۔ اگر آپ کا حکمران چور ہے سمجھ جاؤ ساری پبلک چور ہو گئی ہے، اکثریت چور ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بے غیرت حکمران بن جائے سمجھ جائیں کہ پبلک بے غیرت ہو گئی ہے، بے حیا ہو گئی ہے، بے شرم ہو گئی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ جب گٹکا رمضان کے فرض روزوں میں آڑے آ جائے تو پھر کسی کا کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی جو نافرمانیاں کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کون سی ایسی شدید مجبوری ہے، کون سا ایسا شدید عذر درپیش ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جا رہے اور سینے پہ اتنا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے کہ ہل بھی نہ سکیں، ہل بھی نہ سکیں۔ اب یہ تو ایک مجبوری بن گئی نا۔ اب اگر ابو جہل کو خوش کرنے کے لیے، امیہ بن خلف کو خوش کرنے کے لیے، ابی بن خلف کو خوش کرنے کے لیے حضرت بلال صرف زبان سے کہہ دیں آمنت باللات والعزى، میں ایمان لے آیا لات پر بھی عزا پر بھی، اب تو میری جان چھوڑو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجبوری ہی ایسی ہے، جان جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے ہمارا نوجوان جو فیس بک پہ بیٹھ کے بے غیرتی کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، ساری رات ننگی فلمیں دیکھتا ہے، سارا دن موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اور آئس کریم بیچنے والا جو گلیوں میں میوزک بجاتا پھرتا ہے، ہر پاس سے گزرنے والی غیر محرم کو گھور گھور کے دیکھتا ہے، بتائیے اس کو کیا مجبوری درپیش ہے؟ اس کو کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ کون گن پوائنٹ پہ اس کو کہہ رہا ہے دیکھو ورنہ مار دیں گے؟ جب ایمان کے اس طرح جنازے نکل گئے ہوں اور اللہ اور اس کے نبی کی عظمت یوں دل سے نکل چکی ہو اور بے دینی اتنی محبوب بن چکی ہو تو بتاؤ اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مگر بات یہ ہے کہ ہم بے حس ہو گئے، سن ہو گئے، جیسے انجیکشن لگا کر سن کرتے ہیں نا، پھر آپریشن کرتے ہیں، سن ہو گئے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ٹینشن ہی نہیں ہے، کہتے بس ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں۔ عورتوں کو بھی لگا دیا کمانے میں، عورتوں کو بھی کمانے میں لگا دیا، بچوں کو بھی کمانے میں لگا دیا۔ ایک نوکری کر رہے ہیں، ساتھ شام کو ایک اور نوکری کر رہے ہیں، سارے مل کر توبہ نہیں کر رہے، یا اللہ مہنگائی کو ختم کر۔ اللہ کے سامنے جھک کے مہنگائی کو ختم نہیں کروا رہے، محنت بڑھا رہے۔
کتنی الٹی چال چل رہے ہیں آج ساری دنیا کے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی پریشانیاں آتی ہیں یہ خود نہیں آتی، میں بھیجتا ہوں، یہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں آنے والی ہر پریشانی خود نہیں آتی، میں بھیجتا ہوں، اور میں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میرے سامنے جھکو، مگر تم جھکتے ہی نہیں ہو، تم جھکتے ہی نہیں ہو۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اللہ کہہ رہے جب میں نے تم پہ پریشانی بھیجی تو تم جھکے کیوں نہیں؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب تمہارے پاس پریشانی آئی، جب تم پہ مصیبتیں ٹوٹیں، جب تم کو میں نے بیماریوں میں مبتلا کیا، مہلک بیماریوں میں مبتلا کیا، وبا میں مبتلا کیا، مہنگائیوں میں مبتلا کیا، ظالم کو تم پہ مسلط کر دیا، تو تم جھکے کیوں نہیں؟ کیا خرچہ ہو جاتا تمہارا اگر تم توبہ تائب ہو جاتے تو؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں وہ جھکے جب ان پہ پریشانی آئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو بندہ سجدے میں گر جائے، جھک جائے، پاؤں پڑ جائے، چمڑ جائے اللہ سے۔ مگر آدمی چمٹتا پریشانی میں، چمٹتا پتہ ہے کس سے ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہر ایرے غیرے سے نہیں چمٹتا، جب پریشانی آتی ہے تو سب سے زیادہ پیارے سے چمٹتا ہے۔ بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، کسی نے لگا دی، اب روتا روتا گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا تو صحن میں اس کی پھوپھی اور چچی بیٹھ کے آپس میں گپے لگا رہی تھیں، اور برآمدے میں اس کی بہن بیٹھی ہوئی تھی، اندر والے کمرے میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو سب سے قریب تو چچی اور تائی بیٹھی ہوئی ہے، پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو جو باہر مار پڑی ہے تو بتائیے اپنے دل کا دکھڑا سنانے کے لیے اور اس سے چمٹ کے رونے کے لیے بتائیے کس کا انتخاب کرے گا؟ بتائیے کس کا انتخاب کرے گا؟ کس کا انتخاب کرے گا؟ چچی پھوپھی کا نہیں، حالانکہ وہ قریب ہے، ماں اور خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن کا نہیں، بہن چچا زاد بہن کا نہیں، حالانکہ وہ بھی قریب ہے، بلکہ وہ ماں کا انتخاب کرے گا حالانکہ وہ دور بیٹھی ہوئی ہے۔ بس یہی کہتے ہیں اللہ، پریشانی آئے تو مجھ سے چمٹ جاؤ نا، مجھ سے چمٹ جاؤ نا۔ پریشانی آئے مجھ سے چمٹ جاؤ، جب تم مجھ سے چمٹ جاؤ گے تو میں خوش ہو کر سارے سیاہ بادل تم سے ہٹا دوں گا۔ ہمارے حاج صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، سمجھانے کے لیے سناتے تھے۔ ایک بچہ تھا، وہ اپنی ماں کو نا کبھی بھی امی نہیں کہتا تھا، امی نہیں کہتا تھا، کسی اور نام سے پکارتا تھا، نام لیتا تھا، یا جس نام کے ساتھ اس کا باپ اس کی ماں کو پکارتا تھا اس سے بہرحال امی نہیں کہتا تھا۔ اور یہ جن کے بچے ہیں نا وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بچہ جب ابو کہتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، ابو جب کہتا ہے نا تو مزہ آتا ہے، اور بھتیجا جب چچا کہتا ہے، تایا کہتا ہے، چاچو کہتا ہے، اس میں وہ مزہ ہی نہیں ہے، اس میں وہ لذت اور مٹھاس ہی نہیں ہے جو ابو کہنے میں مٹھاس ہے، کہ بھئی ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ بچہ اپنی ماں کو امی نہیں کہتا تھا، اس کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ مجھے امی کیوں نہیں کہتا۔ 100 دفعہ اسے سمجھایا، بیٹا تو مجھے امی کہا کرنا۔ وہ ہاں ہوں کرتا، لیکن وقت پہ جب پکارتا تو پھر وہی۔ تو اچھا تھا بڑا شرارتی، روزانہ گلی میں شرارت کرتا، بچے اس کی ٹھکائی کر دیتے تھے، اور جب بچے اس کی پٹائی کرتے تو یہ چیختا، ہائے میں مر گیا بچاؤ۔ تو ماں بیچاری اس کی چیخو پکار کو سن کے بھاگتی، بچوں کو بھگاتی، اس کو چھڑا کے لے آتی۔ ایک دن اس کی ماں نے اس کو بہت سمجھایا، بیٹا آپ مجھے امی کہا کریں نا،
اس نے وعدہ کر لیا، لیکن جب شام کو دوبارہ پٹائی ہوئی تو پھر وہی بات۔ تو ماں کو بھی آ گیا غصہ اور کہا ایسی کی تیسی، اتنا تجھے سمجھایا ہے پھر بھی تو مجھے امی نہیں کہتا، میں نہیں آتی اب تجھے چھڑانے کے لیے، بے شک تیری پٹائی ہوتی رہے۔ اب جب پٹائی کا جو دورانیہ ہے وہ زیادہ ہو گیا اور کہیں سے ماں آتی ہوئی نظر نہ آئی تو سمجھ گیا کہ فالٹ کہاں ہے، مسٹیک کہاں ہو رہی ہے۔ روزانہ تو آ جاتی تھی، آج آئی نہیں ہے۔ تو جب پٹائی کا دورانیہ زیادہ ہو گیا اور ماں کہیں سے آتی ہوئی نظر نہ آئی تو مجبور ہو کر کہا امی، بس اس بول کا کان میں پڑنا تھا۔ تو ماں روتی ہوئی بے قرار ہو کر بھاگی آئی اور آ کے بچوں سے چھڑایا اور ان بچوں میں مٹھائی بھی بانٹ دی کہ تمہاری برکت سے، تمہاری پٹائی کی برکت سے اس نے آج مجھے امی کہا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے وہ سناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں ضرور بضرور اس دنیا میں پریشانیاں بھیجتا رہوں گا، بڑی پریشانی، بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ تم رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں پریشانیاں اسی لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذہن سازی کی ہے کہ ہم دنیا کو مقصد نہ بنائیں، آخرت کو مقصد بنائیں، اللہ کو راضی کریں، ساری طاقت اسی میں خرچ کریں، ساری صلاحیتیں اسی میں خرچ کریں، دنیا کمائیں لیکن بقدر ضرورت۔ اتنا دل نہ لگائیں دنیا سے کہ اللہ ہی ہم بھول جائیں، اللہ کے نبی کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، جہاں ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے اسی کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے، اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم نے مر کے میرے پاس آنا ہی نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ بھئی مر کے تو جانا ہے نا اللہ کے پاس۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں، ہر وقت ہمارے دل دماغ پہ آخرت چھائی ہوئی ہو، آخرت چھائی ہوئی ہو۔ کیا بنے گا؟ بول جو بول رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، نظر جو اٹھا رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، کسی کے بارے میں جو گمان قائم کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، کسی کے بارے میں جو تبصرہ کر رہا ہوں، جو تجزیہ دے رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ایک نسخہ، ایک سیر ہے برائیوں سے بچنے کا، دین پر چلنے کا، کہ آخرت مستظر رہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، بہت سے نوجوان کہتے ہیں شہوت بہت ہوتی ہے، برے برے خیالات بہت آتے ہیں، برائی کرنے کو بہت دل کرتا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا نے حد ہی کر دی ہے، بے غیرتی کی حد کر دی ہے۔ زمین آسمان جب سے بنا ہے، جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اتنی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے حجابی آج تک زمین آسمان نے دیکھی نہیں ہے۔ تصور بھی نہیں تھا اتنا، کہ اتنا بھی انسان بے غیرت بن سکتا ہے، اتنا بھی بے حیا بن سکتا ہے۔ توبہ۔ بہت سے نوجوان اس کی شکایت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے والی حدیث میں، ایک جملہ ہے حدیث کا، ایک جملہ، اس ایک جملے میں
ہمارے نبی نے ایسے سارے نوجوانوں کا علاج تجویز فرما لیا ہے اور ایسے سارے مریضوں کو ان کے مرض سے نجات دینے کا ایک نسخہ تجویز فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، جو موت تمہاری لذتوں کو توڑ دے، تمہاری شہوتوں کو توڑ دے، اس کو کثرت سے یاد کرو گے، شہوت ٹوٹ جائے گی۔ اس کی بالکل سمپل سی مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ اتنا بڑھ گیا ہے، اس کے سارے جسم میں اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی اب تو آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ رشتہ داروں سے کہا بھائی اس کو گھر لے جاؤ، اس کا اکرام کرو، اس کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو، بس یہ چند دن کا مہمان ہے، اب یہ نہیں بچ سکتا۔ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ڈاکٹروں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، 1 ہفتے کے اندر میری موت آ جائے گی۔ بتائیے اس کا دل کرے گا کہ بیٹھ کے ننگی فلم دیکھوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جس کی موت ابھی 1 ہفتہ دور ہے، اس کا دل نہیں کرے گا کہ بیٹھ کے گانا سنوں؟ چاہے کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا دل نہیں کرے گا کہ بیٹھ کے فلم دیکھوں، بیٹھ کے ڈرامہ دیکھوں، بیٹھ کے کوئی انڈین گانا سنوں۔ بلکہ اگر وہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہوگا تو کسی پڑھے ہوئے سے کہے تھوڑا سا قرآن تو سناؤ یار، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑا سا قرآن تو سناؤ۔ جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، ساری زندگی اس نے قرآن نہیں پڑھا، جب موت کا یقین ہو جائے گا تو وہ کہے گا تھوڑا سا قرآن تو سناؤ۔ یہ موت ایسا مؤثر ترین نسخہ ہے۔ موت یاد ہو، قبر میں جانا یاد ہو۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مرنے کا تصور بھی نہیں، خواب و خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے مرنا ہے، اچانک مر جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل جا کر ٹرک سے ٹکراتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارا دل کرے نہ کرے ہمیں مرنا ہے، ہمارا جی مانے نہ مانے ہمیں مرنا ہے، ہماری تیاری ہو نہ ہو قبر میں اتارا جانا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ ارے جب تو اوروں کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے قبرستان جایا کرے تو اس بات کا تصور بنا لیا کر کہ ایک دن تیرا جنازہ بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا۔ جب تو اوروں کی فاتحہ خوانی میں شرکت کیا کرے تو یہ بھی سوچا کر کبھی تیری بھی فاتحہ خوانی ہو رہی ہوگی۔ جب تو اوروں کے لیے خود ہی قبریں دیکھ رہا ہو، اوروں کو قبر میں اتار رہا ہو، تو اس بات کا تصور بنایا کر کہ اس جیسی قبر میں ایک دن میں نے بھی جانا ہے۔ یار سوچو تو صحیح کیا ہوگا؟ ابھی بجلی چلی جائے، اتنی بڑی مسجد ہے، ہم سب کو گھٹن شروع ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی سی قبر میں جب ہمیں ہمیشہ کے لیے لٹایا جائے گا، بعد میں بیوی نہیں آئے گی، کوئی بچہ دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کی خیر خبر لینے نہیں آئے گا، اور پھر مٹی ڈال کے ہمیشہ کے لیے آپ کے پیارے آپ کو بھلا دیں گے، کیا بنے گا وہاں یار؟ کیا بنے گا وہاں؟ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی۔ پہلے زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے نا، فرش نہیں بناتے تھے، اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی۔ روزانہ صبح سویرے تہجد کے ٹائم میں اپنی قبر میں اتر جاتے اور جا کے لیٹ جاتے، اور پھر اپنے آپ کو کوسنا شروع کرتے، دیکھ میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ کچھ کر لے، دیکھ اب تو قبر میں آ گیا ہے، اب آئیں گے فرشتے تیری ٹھکائی کریں گے، اب تجھے سیدھا کریں گے، اب ادھر سے جہنم کی کھڑکی کھلنے والی ہے، ادھر سے آگ کے شعلے آنے والے ہیں، ادھر سے سانپ اور بچھو نکلنے والے ہیں، میں تجھے کتنا سمجھاتا تھا مگر تو خواہشات سے باز نہیں آتا تھا۔ اپنے آپ کو کوستے رہتے اور روتے رہتے، کافی دیر اپنے آپ کو کوس کر رو کر پھر کہتے چل اٹھ، اللہ نے ایک موقع تجھے اور دے دیا ہے، باہر نکل اور تیاری کر، باہر نکل اور تیاری کر۔ اور پھر سارا دن نیکی کا کام کرتے، سارا دن اپنے آپ کو برائی سے بچاتے،
قبر جس کے سامنے ہو اس کے لیے برائی سے بچنا مشکل نہیں ہے. موت جس کے سامنے ہو اس کے لیے برائی سے بچنا مشکل نہیں ہے. اللہ نے 20 دفعہ اس کا تذکرہ کر کر ہمارا یہ ذہن بنایا ہے کہ موت کو بھولنا نہیں چاہیے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لا تنس الموت فإن الموت لا ينساک، اے آدم کے بیٹے موت کو مت بھول، اس لیے کہ موت تجھے کبھی نہیں بھولاتی. کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ اسرائیل کو آپ کا نام ہی بھول جائے اور کہے کہ آج اس کی روح کو لینا تھا لیکن میں تو بھول ہی گیا. ایسے کبھی نہیں ہوگا. لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون، تمہارے مرنے کا سال بھی مقرر ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، ہفتہ بھی مقرر ہے، دن بھی مقرر ہے، لمحہ منٹ اور سیکنڈ بھی مقرر ہے. اللہ فرماتے ہیں 1 سیکنڈ بھی موت آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے نہیں ہو سکتی. تو دوستو مرنا ہم سب نے ہی ہے، ہم سب نے مرنا ہے. اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، اور جتنے گناہ آج تک ہوئے ہیں اس سے توبہ کر لیں، آگے نیکی والی زندگی گزارنے کی نیت کریں. نمازوں کی پابندی کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر کام میں ہر بات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوکس کریں، سنت کو فوکس کریں. یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، ہمیشہ دیکھیں کہ اس موقع پر میرے آقا نے کیا کیا ہے، اس موقع پہ میرے آقا نے کیا کیا ہے. اس کو فوکس کریں، فوکس کریں اس کو. اس پہ خود بھی آئیں، اوروں کو بھی اس پہ لائیں. اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں. اگر اپنی زندگی سے دکھوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں. اپنی زندگی سے ٹینشن کو نکالنا ہے نا، دکھوں کو نکالنا ہے، بے سکونی کو نکالنا ہے، گناہوں کو نکال دیں. ہر گناہ بے سکونی کا باعث ہے، ہر نافرمانی بے سکونی کا باعث ہے، دکھوں کا باعث ہے، پریشانیوں کا باعث ہے، بے برکتی کا باعث ہے. ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا معاملہ بڑا آسان ہے. اس امت کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں. اس امت کا کوئی امتی اللہ پاک سے اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے ہی معاف کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو عجیب ہی نوازا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب ہی نوازا ہے. میں نے اللہ کی نافرمانی کی جنت میں، اللہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے اور جنت سے بھی نکال دیا. کپڑے بھی اتار دیے، جنت سے بھی نکال دیا. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار کپڑے اتار کے گناہ کریں گے، اللہ ان کو کپڑے بھی پہنائے گا، معاف کر کے جنت میں بھی داخل کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوتاہی ہو گئی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایسے کمبخت 40 برس نبی کی صحبت میں رہے، سدھرے نہیں. 40 برس نبی کی صحبت میں رہے، سدھرے نہیں. یہ اسرائیل والے یہودی، یہ وہی ہے، وہی نسل ہے ساری. 40 برس نبی کی صحبت میں رہے، اور نبی بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، کلیم اللہ کی صحبت میں 40 برس رہے، سدھرے نہیں. وہی ٹیڑے کے ٹیڑے. ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور ادھر پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں بھرے ہوئے، کہا جی بس غلطی ہو گئی، اب آپ معافی دلوا دیں اللہ سے. اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے اللہ سے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ میری قوم سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ معافی مانگ رہے ہیں، مہربانی کریں ان کو معاف فرما. اللہ نے فرمایا ایسی نہیں ہوگی معافی، ان سے کہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ اس کو کرے، یہ اس کو کرے، وہ اس کو کرے، وہ اس کو کرے، ایک دوسرے کو قتل کرو.
موسیٰ علیہ السلام نے سزا سنائی، کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، قتل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو مہربانی کریں کوئی ہلکی پھلکی سزا مل جائے، کوئی آسانی والی صورت پیدا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری امت کو تو معاف ایسے ہی کروں گا کہ جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ہاں تیرے بعد ایک اور امت آئے گی، ایک اور امت آئے گی، وہ بھی گناہ کرے گی، لیکن وہ جب گناہ کرے گی ایک دفعہ معافی مانگے گی، سب معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو آپ سے اپنوں کی معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے کسی اور کی معافی کا قصہ سنا رہے ہیں، تو پھر مجھے وہی دے دیتے نا، یہ ٹیڑے لوگ مجھے دیے کیوں ہیں آپ نے؟ یا اللہ پھر مجھے وہی امت دے دے، مجھے بھی وہی امت دے دے جن کے لیے تیرے اتنے اچھے اچھے پیکیجز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو طے ہو چکا ہے کہ وہ امت تو میرے محبوب محمد کو ملے گی۔ اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی ہمارے لیے، تو آج تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے توبہ کر لیں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، آئندہ نہیں کرنا، نیکی کی زندگی گزاریں یار، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں۔ کب تک کریں گے مستیاں، کب تک کریں گے عیاشیاں، کب تک کریں گے بدمعاشیاں، ایک دن مرنا بھی تو ہے۔ اس لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اللہ سے معافی مانگیں، خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی اس پہ لائیں۔ اس امت کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی نیک راستے پر چلتی ہے، اوروں کو بھی نیک راستہ بتاتی ہے۔ کنتم خیر امہ، سب سے اچھی امت ہو تم، سب سے اچھی امت، سب سے اچھی امت ہو تم۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو خود بھی کریں اوروں کو بھی اس پہ لائیں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں، اپنے محلے میں ماحول بنائیں، اپنے علاقے میں ماحول بنائیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو سمجھائیں، جو سنت سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے اس کو پاؤں پکڑ کے سمجھائیں، خصوصاً اپنی نوجوان نسل کو جھنجھوڑ کے ان کے ہاتھ جوڑ کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تم، کس کے پیچھے چل رہے ہو تم، کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو، کیوں حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کفار کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ سب کو سمجھاؤ، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔